Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start Surah Anfal and it's lesson number 3. جماعت نحم میں جو ہمیں سورہ انفال کا سبق نمبر 3 دیا گیا ہے، آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ اس سبق میں سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے 28 تک شامل ہیں، اور اس کی مشق میں ہم سب سے پہلے الفاظ معنی کریں گے۔ شر الدواب، بدترین قسم کے جانور۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کو کہا ہے، شر الدواب سے ان کو تشبیہ دی ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، جیسے کہ کافر ہیں۔ شر الدواب سے مطلب بدترین قسم کے جانور ہوتا ہے۔ یا تحتف، وہ اچک لے جائے یا وہ اٹھا لیے جائیں۔ استجیبو، حکم مانو، پکار کا جواب دو۔ یحولو، حائل ہوتا ہے۔ لا تحونو، تم خیانت نہ کرو۔ مستضعفون، مغلوب، بے زور یا ایسے لوگ جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ یہ الفاظ معنی تھے، اور اب ہم اس کی مشق کے دوسرے حصے میں آتے ہیں، جس میں سوالات کے جوابات ہیں، اور اردو میں 2 سوالوں کے جواب کیے گئے ہیں۔ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب کا لفظی مطلب بدترین قسم کے جانور ہے۔ یہاں بدترین جانور سے مراد وہ لوگ ہیں جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود عقل و شعور سے کام نہ لیں، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کافر ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور آگے سے مذاق وغیرہ کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے جی ہمارے پاس، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہمارے پاس سورہ انفال میں آیت نمبر 20 سے 28 تک دے دی گئی ہیں سبق نمبر 3 میں، ان میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اس میں بیان کیا گیا کہ خیانت جو ہے اس کو 2 طرح سے منع کیا گیا ہے اس سبق میں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت سے مراد ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا، احکامات سے منہ موڑنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اور دوسرا ہے اپنی امانتوں میں خیانت کا مطلب ہے کہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ اللہ اپنے فرائض کو احسن طریقے سے انجام دینے کا حکم دیتا ہے، مطلب کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ان کی باتوں سے اپنا منہ نہیں موڑنا اور حقوق ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ خیانت کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور احسن طریقے سے ان کو انجام نہیں دیتے، تو یہ بھی خیانت کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس ایکسرسائز کا جو تیسرا سوال ہے، مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کریں۔ 4 آیات یہاں پہ دے دی گئی ہیں، الف ب جیم دال۔ یہ کچھ آیات کے کچھ تھوڑا حصہ ہے اور کچھ آیات مکمل ہے۔ تو یہاں پہ جو سب سے پہلی الف آیت نمبر دی گئی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ یہاں پہ اس کا میں پہلے آپ کو لفظی ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ ولا، اور نہ، تکونوا، ہو جاؤ اور نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، قالوا، جنہوں نے کہا یا انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، اور وہ نہیں سنتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر نہیں سنتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ منافقین کی طرح نہ ہو جانا۔ منافقین کا طرز عمل تھا کہ وہ اپنے نبی سے کہتے تھے ہم نے آپ کی بات سن لی، یعنی ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، حالانکہ وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی نہ تھے، اور کرتے کیا تھے کہ جو باتیں ہوتی تھیں راز کی،
جو مسلمان آپس میں معاہدات کرتے تھے جو سیکرٹ ہوتی تھیں وہ ساری جا کر کافروں کو بتا دیتے تھے، ایک یہ بھی ان کی عادت تھی۔ تو اس کے بعد جی ہمارے پاس دوسری آیت ہے بے جز ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ان بے شک شر الدواب بدترین جانور ہیں عند اللہ اللہ کے نزدیک، الصم بہرے، البکم گنگے، الذین لا یعقلون جو لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گنگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ سننے اور بولنے کی صلاحیت کا درست استعمال نہیں کرتے وہ تمام جانداروں میں سب سے بدتر ہیں۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو ناحق بات کرتے ہیں اور ناحق بات سنتے ہیں اور اللہ کی عطا کردہ عقل و شعور کی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے، ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور یہ کفار کو کہا جا رہا ہے جو کہ باتوں کو سن کر بھی ایسے شو کرتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کے بعد جی اس سبق کے تیسرے سوال کی جیم جز ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ کہ اللہ یحول حائل ہو جاتا ہے، بین المرء ایک آدمی کے درمیان میں، وقلبہ اور اس کے دل کے، بین درمیان، المرء وقلبہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان، اور انہ یہ کہ الیہ اس کی طرف تحشرون تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں پہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اس کا ترجمہ مکمل جو ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے کا مطلب ہے انسان کا ہدایت کے راستے سے بھٹک جانا اور نیکیوں سے منہ موڑ لینا۔ انسان کا دل ایسی قوت رکھتا ہے جو اسے اچھائی یا برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر انسان نیکی سے مسلسل منہ موڑے رکھے تو پھر کبھی اس کا دل نہ ہدایت حاصل کرتا ہے اور نہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کبھی اس شخص کو نیکی کی توفیق نہیں دیتے۔ یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کبھی برائی کریں تو اس سے جلدی سے توبہ کر لیں، کیونکہ اگر ہم برائی سے توبہ نہیں کریں گے تو ہم نیکی کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر ہم نیکی کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر ہم کبھی بھی توبہ نہیں کر پائیں گے۔ اس سبق کی پھر آیت نمبر جو ہمارے پاس ہے 4 دال جز وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، فتنہ اس فتنے سے، لا تصیبن نہ پہنچے، الذین وہ لوگ جو ظالموا انہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاص طور پر۔ یعنی کہ یہاں پہ اس آیت سے مراد وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ اس کے مفہوم میں نیک لوگوں کو ایسی تباہی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جس کا شکار گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ہوں گے۔ جب کسی قوم پر گناہوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے تو نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قوم کے حالات سے بے فکر نہ ہوں، لوگوں کو نیکیوں کی طرف مائل کریں اور برائیوں سے روکیں تاکہ گناہ گار بھی ہدایت کے راستے پر آ جائیں اور سب لوگ عذاب الہی سے بچ کر امن و سکون کی زندگی گزاریں۔ اس سبق کی مشق کی تیسرے سوال کی آخری آیت کا جو ترجمہ اور تشریح ہے
اس کی ہے جز ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ اور جان لو کہ اللہ تمہارے مال کو رکھے گا وَأَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولاد کو فِطْرَةٌ بڑی آزمائش، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اس کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اب اس آیت کا پورا جو ترجمہ ہے، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اس کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ انسان کو جو مال اور اولاد دیتے ہیں ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو ان سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ اپنے مال اور اولاد سے بے حد محبت کرتا ہے اور بعض اوقات اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر ناجائز ذرائع سے آمدنی بھی اختیار کر لیتا ہے، اس سے بغیر کسی اس ڈر سے کہ کہیں اس کے اوپر غربت نہ آ جائے۔ اسی طرح بعض کا دولت کا غلام بن کر حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو بہت بڑی آزمائش قرار دیا۔ نیک انسان اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں اور ان چیزوں کے سامنے اللہ کے احکامات کو فراموش نہیں کرتے۔ ان چیزوں سے مراد مال اور اولاد کے سامنے۔ اس کے بدلے میں ان لوگوں کے نیک اعمال کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہوگا۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 3 جس کی ہم نے مشق کی، اور سورہ انفال کا سبق نمبر 3 تھا جس کی آیت نمبر 20 سے 28 تک تھی، اس کی ہم نے مشق کی۔ اس کو اچھی طرح خود بھی ریوائز کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔